میں مسکراتی بھی ہوں، میں ہنسنے کی کوشش بھی کرتی ہوں، مگر میں ایک عورت ہوں اور اس میری بات کا موضوع بھی جو ہے وہ عورت ہے۔ عورت جو مردوں کی اس دنیا میں جی رہی ہے، کس طرح جی رہی ہے، کیسے جی رہی ہے، یہ صرف عورت ہی جانتی ہے۔ میں نے ان غریب عورتوں کے آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں جو دن بھر کام کرتی ہیں، رات کو شوہر سے پٹ کے صبح مجھ سے پڑھنے آیا کرتی تھی، اور ان کا دکھ ان کی آنکھوں سے جھلکتا تھا اور میں محسوس کر سکتی تھی۔ سنیں، اتنا آسان ہے کسی عورت پر کوئی بھی بہتان لگا دینا، کوئی الزام لگا دینا۔ ہم عورتیں ہیں، ہم اپنے بچاؤ میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہمارے بچاؤ کے لیے ہمارے اپنے ہی مرد نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اتنی ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ ان مردوں کا مقابلہ کر سکیں جنہوں نے ہاتھ میں پتھر اٹھایا ہوا ہے۔ تم نے کس بات پہ ہاتھ میں پتھر اٹھایا ہے؟ کبھی اپنے کرتوتوں پہ تو نظر ڈالو۔ شیشے کے گھروں میں رہتے ہو، ایک پتھر ہماری طرف پھینکتے ہو، تو اگر ہم نے ایک پتھر تمہاری طرف پھینک دیا تو سوچو کیا ہوگا۔ پہلے اپنے اعمال پہ نظر ڈالو، اور اس عورت کو نہ روکو جو کوئی نیک کام اپنے حساب سے کرنے جا رہی ہے، جو اللہ کے نزدیک کوئی اچھا کام کر رہی ہے، اس کے خلاف جاتے ہو۔ کیا تمہاری شان ہے، ماشاء اللہ! کس طرح سینہ تان کے تم اس عورت کے خلاف کھڑے ہوتے ہو جو اللہ کی راہ میں کام کر رہی ہوتی ہے۔ واہ، کیا مردانگی ہے، کیا مردانگی ہے! میں تو اشش کرتی ہوں کہ ہمارے مرد کتنے اللہ نے ان کو بہت مردانگی بخشی ہے۔ پر ایک دن آئے گا، ایک دن انصاف ہوگا، آپ کا بھی، ہمارا بھی، اور میں اسی دن کی منتظر ہوں کہ جب انصاف ہوگا اور وہ سارے لوگ جنہوں نے میرے ساتھ ناانصافیاں کی ہیں، جنہوں نے میرے دل کو دکھایا ہے، وہ سب ایک لائن میں کھڑے ہوں گے اور میں ان کو معاف نہیں کروں گی۔ آپ لوگ کہیں گے کہ تم بہت سخت دل ہو، ٹھیک بات ہے، میں سخت دل ہوں، مگر میں نے یہ سخت دلی آپ لوگوں سے ہی سیکھی ہے۔ میں جینا چاہتی تھی، میں تو بہت معصوم تھی، ایک بہت ہی معصوم سی لڑکی جو زندگی کو انجوائے کرنا چاہتی تھی، زندگی کے رنگوں میں اور زندگی کی خوشیوں میں کھو جانا چاہتی تھی، پر جو چاہا وہ نہ ملا، اور جو ملا وہ بس کیا تھا
کبھی میں سوچتی ہوں کہ میں نے کبھی کسی کا بہت دل دکھایا تھا، کسی نے میری آرزو کی تھی اور میں نے اس کو ٹھکرا دیا تھا، اور بڑی بے دردی سے ٹھکرایا تھا، اور شاید یہ اسی کا اثر تھا کہ ساری زندگی میں پتھر کھاتی رہی، جیتی رہی اور مرتی رہی، اور طوفانوں سے ٹکراتی رہی، اور اندر سے روتی رہی، اوپر سے ہنستی رہی، مسکراتی رہی۔ زندگی تو گزارنی ٹھہری نا۔ اپنی اولادیں بھی ہیں، ان کو دکھانا بھی ہے کہ تمہاری ماں کتنی خوش و خرم عورت ہے، کتنی اچھی عورت ہے، پر تم لوگوں نے، تم مردوں نے ہمیں اچھا چھوڑا کہاں ہے؟ ہماری اچھی باتیں بھی تم نے چھین لی، ہم پہ الزام لگائے، تہمتیں لگائیں، سہارا ہم نے مانگا تو سہارا نہیں دیا، سہارے کے بدلے میں بہت کچھ مانگا۔ اور آپ کیا سمجھتے تھے کہ ہم اتنے ناکارہ ہیں، ہم اتنے بیکار ہیں کہ آپ کی ان فضول باتوں میں آ کر ہم آپ کے ساتھ چل پڑیں گے؟ نہیں، اللہ نے ہمیں بڑی عقل عطا کی، عورت تو بنایا مگر عقل اتنی عطا کی کہ ہم سب سمجھتے ہیں، ہمیں تمہارے کردار کا پتہ ہے، تم چاہے جوان ہو، بوڑھے ہو، کچھ ہو، ہمیں پتہ ہے کہ تم عورت کو ذلیل کر کے کتنا خوش ہوتے ہو۔ تمہارا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ عورت کو ذلیل کر دیں، عورت کو اس انتہا تک پہنچا دیں کہ جہاں سے وہ اٹھ نہ سکے، کھڑی نہ ہو سکے، اور گرتی ہی چلی جائے، گرتی ہی چلی جائے، گرتی ہی چلی جائے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ آج میں ہمت کر کے تم سب سے پوچھتی ہوں، اگر ہم نے کچھ بگاڑا ہے تمہارا تو ہمیں بتا دو، ہمیں بتا دو، ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ کبھی کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے۔ مگر تم لوگ تو وہ ہو جن کے اندر نفرت کا وہ زہر بھرا ہوا ہے کہ جو زہر تمہاری نس نس میں بھر گیا ہے اور تمہیں خود کھا رہا ہے۔ دیکھو، نفرت جو ہے وہ انسان کو کھا جاتی ہے، یہ دیمک ہوتی ہے، جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح نفرت کھا جاتی ہے۔ تم نے عورت کو صرف ایک کھلونا سمجھا ہے، جس سے کچھ دیر کے لیے کھیلا، دل بہلایا، اس کے بعد لات مار کے اس کو ہٹا دیا اور بھول گئے۔ ارے سنو، عورت تو بہت باعزت چیز ہے۔ کیا بھول گئے ہو کہ وہ تمہاری ماں بھی ہے، تمہاری بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے؟ پھر تو جو تمہاری بیوی ہے یا جس سے تمہارا ٹکراؤ ہوتا ہے، اس کو کیوں ذلیل کرنا چاہتے ہو؟
اس سے کیوں وہ اس کی رہی صحیح خوشی بھی چھیننا چاہتے ہو جو وہ اس کو ملی ہے؟ دیکھو، نہ کرو. ہم عورت ہیں، ہماری عرش تک پہنچے گی، اور اگر کسی دن ہم نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے ہم نے آہ کی اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے حساب مانگا تمہارا، تو یقین کرو کہ وہ دن تمہارے لیے بڑا سخت دن ہوگا. گھبراؤ اس دن سے، توبہ کرو اس دن سے، اور ہر اس عورت کی عزت کرو جو تمہاری زندگی میں سامنے ہے. تمہارا کیا جاتا ہے، تمہارا کیا جاتا ہے اگر کوئی عورت آگے بڑھ رہی ہے؟ تمہارا کیا جاتا ہے اگر ایک عورت دوسری عورتوں کو راہ دکھا رہی ہے، کسی سیدھی راہ پر لے جا رہی ہے؟ تمہیں کیوں تکلیف پہنچتی ہے؟ دیکھو، یاد رکھو، چلو ہم ہار مان لی ہم نے، تم ہمیشہ کی طرح جیت گئے، تم نے جو چاہا کر لیا، اور ہم ہار مان کر گھر میں قید ہو گئے. مگر اس دل سے جو آہ نکلی ہے نا، اس نے عرش کو ہلا دیا ہے، اس نے عرش کو ہلایا ہے، اور بہت جلد تم اپنا انجام دیکھو گے. یہ میرا میسج ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے اوپر زندگی تنگ کر دی، اور جو ایک نیک کام میں کر رہی تھی وہ مجھے چھوڑنا پڑا. یہ میرا میسج ہے ان لوگوں کے لیے کہ میری آہ پہنچی ہے عرش تک، اور وہ دن قریب ہے جب تمہارا حساب ہوگا.